يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 58 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اور تذکرہ کیجئے، یاد کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، ان کا قصہ بیان کیجئے۔ انہو بے شک وہ، کانا وہ تھے، صدیقا نبیّا، نہایت ہی سچے نبی، بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ صدیقن جو ہے صدقن سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سچا، بہت راست باز، جس کے قول و عمل میں مطابقت ہو، راست بازی ہو۔ صدیقیت کا یہ مقام جو ہے، یہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر جب ہم سورہ نساء پہ آئے تو ہم نے ایک آیت پڑھی جو کہ آیت نمبر 69 تھی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ کتنے اچھے رفیق ہیں۔ اب وہ جو ہم انعام یافتہ لوگوں کی صف میں آنے کی دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا۔ پھر سورہ انعام میں اللہ نے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب ہم کہیں صراط الذین انعمت علیہم تو ہماری ذہن میں یہ آیت ہونی چاہیے کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی یہ 4 درجات ہیں جو انعام یافتہ لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں سب سے اوپر تو انبیاء کا درجہ ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور پھر صالحین کا۔ یعنی سب سے نچلا جو درجہ ہے نا بیس لائن پہ، وہ مومن ہر شخص اس پہ پورا اتر سکتا ہے اگر وہ محنت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہ صالحین کے درجے پہ آ سکتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی اس درجے سے ترقی کرے گا تو اس کے لیے پھر دوسرا درجہ ہے شہادت کا درجہ، شہداء، شہید، اور پھر اس سے اوپر صدیقیت ہے۔ اس لحاظ سے درجہ صدیقیت جو ہے گویا کسی بھی انسان کے لیے روحانی ترقی کے جو درجے ہیں ان میں بلند ترین مقام ہے، کیونکہ پھر اس کے اوپر تو نبوت کا درجہ ہے، جو کوئی شخص اکتساب نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا محنت سے، وہ بھی ہے، وہ اللہ عطا جس کو کرے۔
اور اب تو یہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے، نبوت کا پہ تو کوئی فائز ہو ہی نہیں سکتا، تو اب تو 3 ہی درجے ہیں، یا انسان صالحین میں ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے شہداء ہیں، پھر صدیقین ہیں۔ تو شہداء اور صدیقین یہ جو 2 درجے ہیں، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ کہا گیا ہے، وہ صدیق تھے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ آگے اب پڑھیں گے جب آیات، 2 انبیاء کو صدیق النبیہ کہا گیا ہے، اور 2 کے لیے صدیق کی بجائے رسول النبیہ کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہم فرق دیکھیں گے کہ کن کو یہ کہا گیا ہے صدیق اور کن کو کہا گیا ہے رسول۔ تو یہ بھی انسانی مزاج کا کچھ فرق ہے، انبیاء کی شخصیات میں پایا جاتا ہے۔ کچھ انبیاء کا مزاج صدیقین سے مناسبت رکھتا ہے اور کچھ کا شہداء سے۔ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، ان کا مزاج کیسا تھا کہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا اپنی نبوت کے بارے میں، اپنی رسالت کے بارے میں، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے، انہوں نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر آپ کی بات کو قبول کر لیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر اور حضرت حمزہ کو، انہیں اس طرف متوجہ ہونے میں 6 سال لگ گئے۔ حالانکہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی قریب تھے، لیکن اگر ہم دیکھیں حضرت حمزہ کو تو وہ تو آپ کے سگے چچا تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلے تھے، بہت محبت بھی کرتے تھے، لیکن 6 سال تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب کیا بھی تو بڑے حادثاتی اور جذباتی انداز میں۔ لیکن شکار سے واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو لونڈی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے گستاخی کی ہے، تو فوراً غصے میں آ گئے اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے، اس کے سر پہ کمان دے ماری اور کہا کہ آج سے ہی میں ایمان لے آیا ہوں، تم میرا مقابلہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اسی طرح حضرت عمر بھی بڑے جذباتی انداز میں گھر سے نکلے تھے اور اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ جا کے پہلے الجھے، اور پھر جب دیکھا کہ ان کے اندر اتنی استقامت ہے تو پھر سوچنے پہ مجبور ہوئے، اور پھر ایک دم ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ یعنی ان کا اسلام قبول کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مطلب ان کے اندر وہ والی بات نہیں ہے کہ فوراً کہا، دیکھا اور فوراً مان لیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ چلا گیا اور واپس بھی آ گیا چند لمحوں میں، کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ آپ کے دوست ہی یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ بات سچی ہے۔ تو یہ انسانی مزاج کا جو فرق ہوتا ہے نا، یہ انبیاء کی شخصیات میں بھی تھا۔ کچھ انبیاء کا مزاج صدیقین سے مناسبت رکھتا تھا، اور کچھ کا ایسے جیسے حضرت ابو عمر اور حضرت حمزہ تھے، تو یہ شہداء والا انداز ہے ان کا، ٹھیک ہے، یعنی گواہی دی انہوں نے حق کی، اور ایک ٹائم لیا انہوں نے اس کے لیے۔ تو یہ ہم یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا انہو کان صدیق النبیہ، بے شک وہ نہایت ہی سچے نبی تھے۔ اب ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، لأبیہ، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما، اس کی، لا، جو نہیں، یسمع، وہ سنتا، ولا یبصر، اور نہ دیکھتا، ولا یغنی، اور نہ کام آتا ہے، ان کا، آپ کے، شیئن، کچھ بھی۔ آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو آپ کے، جو نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں، قد جاءنی، بے شک یقیناً آیا ہے میرے پاس، من العلم، وہ علم، ما لم یأتک،
جو نہیں آیا تیرے پاس۔ فَاتَّبِعْنِی، پس تم میری پیروی کرو۔ اہدک، میں رہنمائی کروں گا، میں دکھاؤں گا کا تجھے صراطاً سویا، سیدھا راستہ۔ دیکھیں کس طرح وہ اپنے والد سے بڑے ادب کے ساتھ مؤدبانہ انداز سے مخاطب کرتے ہیں، انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ۔ اے میرے ابا جان، ایک داعی اور مبلغ کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اپنے سے کسی بڑے سے مخاطب ہو تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، نہ آپ عبادت کریں شیطان کی۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے للرحمانی، رحمان کا، عصیا، بہت بڑا نافرمان۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ شیطان تو رحمان کا نافرمان تھا، اس کی فرما برداری نہ کریں جو اللہ کے سامنے سرکشی کر چکا ہے، بغاوت کر چکا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، بے شک مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، ان یمسکا، کہ آ پکڑے آپ کو، یا ایسا نہ ہو، ان یہ کہ، یا ایسا نہ ہو کہ چھو جائے آپ کو، پکڑ لے آپ کو، عذاب من الرحمن، عذاب رحمان کی طرف سے۔ مجھے یہ اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ فتکونا، پھر آپ ہو جائیں، للشیطانی ولیا، شیطان کے دوست۔ ظاہر ہے جب آپ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے تو پھر آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں وہ کتنے محبت سے، کتنے پیار سے، بڑا ان کا طرز تخاطب جو ہے وہ بہت ہی لجاجت بھرا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ میری بات مان لیں۔ اب باپ کا انداز دیکھیے کیسا ان کا فرعونی انداز ہے۔ قالا اراغب انت عن آلہتی، کہا اس نے یعنی آزر نے جو ان کا باپ تھا، اراغب انت عن آلہتی، کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے۔ راغبہ ہوتا ہے رغبت کرنا، لیکن راغبہ کے بعد جب ان آ جائے نا، یہ ان، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی کرنا۔ آ جو ہے استفہامیہ ہے، سوالیہ۔ اراغب ان، کیا بے رغبتی کرنے والا ہے، انتا تو، آلہتی میرے معبودوں سے۔ اراغب انت ان آلہتی، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے، یعنی ان سے روگردانی کرنے والا ہے، ان سے تو کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے۔ لَإِلَّمْ، سوری، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لَإِلَّمْ تَنْتَہِ، البتہ اگر، لا البتہ یا یقیناً، ان اگر، لم نہ، تنتہی تو باز آیا، اگر تو باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّکَ، تو ضرور بضرور میں رجم کر دوں گا تجھ کو، سنسار کر دوں گا تجھ کو۔ رجم کی سزا ہوتی ہے نا، پتھر مار کے قتل کرنا، تو یہ وہی ہے۔ نون ثقیلہ ہے، ضرور بضرور، ارجمنک، میں ضرور بضرور تجھے سنسار کر دوں گا، اگر تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے اور ان سے روگردانی اور کنارہ کشی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور چھوڑ جا مجھے ہمیشہ کے لیے، اور چلے جاؤ ایک مدت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ملیہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، واہ جرنی تو ہو گیا نا، ہجرت کر کے چلا جا،
چھوڑ کے چلا جا، اور ملیہ دراز مدت کے لیے، ایک عرصے کے لیے۔ تو دوسرا مطلب اس کا ہوتا ہے صحیح و سالم، ملیہ کہ صحیح سالم نکل جا، مجھ سے بچ کے چلا جا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اپنے ہاتھ پاؤں تڑوا لو۔ ملیہ صحیح سالم نکل جا، وہجرنی اور مجھے چھوڑ جا، چلا جا، تمہاری باتیں میری برداشت سے باہر ہیں، فوری طور پر میری نگاہوں سے دور چلے جاؤ۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، سأستغفرک، ان قریب میں استغفار کروں گا، یا میں استغفار کرتا رہوں گا، میں بخشش مانگوں گا، اللہ کا، آپ کے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، کون ہے، بھی، مجھ پر، حفیہ، بہت مہربان، وہ مجھ پہ مہربان ہے۔ اب یہ جو سلام ہے، یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے، بلکہ یہ ترک تعلق کا اظہار ہے، جیسے سورہ فرقان میں بھی آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ تو یہ وہ والا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر سلام ہو آپ پہ، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ممانعت کا علم نہیں تھا۔ جب یہ علم ہوا تو آپ نے یہ دعا کا سلسلہ پھر ترک کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اپنے باپ کی طرف سے اتنے سخت جواب کے بعد بھی ان کا انداز مخاطبت جو ہے، تخاطب جو ہے، ان سے بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بہت مؤدبانہ ہے، ان کے لیے اپنے رب سے دعا کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے ایک مبلغ کو بھی، ایک دائی کو، کہ بے شک مد مقابل کی طرف سے انتہائی سخت بات بھی کہی جائے، ترش رویہ بھی اختیار کیا جائے، تو ایک مبلغ کو ہمیشہ نرمی کا رویہ اپنانا چاہیے، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ۔ وَآتَزِلُکُم، اور میں کنارہ اختیار کرتا ہوں، کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، لکم، آتَزِلُکم، تم سے، وما تدعون، اور ان سے بھی، تدعون کہ تم پکارتے ہو جن کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، تمہارے بتوں سے بھی اور آپ سب سے بھی میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ وَأَدْعُو ربی، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسا، امید ہے، اللہ کہ نہیں ہوں گا میں، اللہ یہ کہ نہیں، اکونا میں ہوں گا، بدعائی پکار کر، ربی اپنے رب کو، شقیہ بے نصیب، اللہ اکون بدعائی ربی شقیہ کہ نہیں ہوں گا میں اپنے رب کو پکار کر بے نصیب، میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا، اور اپنے رب کو پکار کر میں کبھی بھی بد نصیب نہیں بنوں گا، شقی نہیں بنوں گا، نامراد نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، پھر جب وہ کنارہ کر گیا ان سے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، تو عطا کیے ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے بنایا نبی۔ کیا صلہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، اور پھر دونوں کو نبی بنایا، اور یہاں تو دونوں کا ذکر ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کا
سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام بھی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے. وَجَعَلْنَا لَهُم، اور ہم نے کر دیا ان کے لیے لسان صدق، سچائی کی زبان. سچائی کی زبان کیا ہوتی ہے؟ ذکر خیر، سچی شہرت. لسان صدق علیہ، بہت بلند. ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی، یعنی ان کا درجہ ہم نے بلند کر دیا. لسان صدق علیہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا نا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کو بہت اعلیٰ سطح پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں باقی رکھنے کا ذکر کیا. یہاں پہ لسان صدق ہوتا ہے کہ ذکر جمیل کہہ دیں، کہ بندوں کی زبان پر ان کا ذکر جمیل رہتا ہے، اور واقعی وہ اس کے مستحق بھی ہیں. اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، ادیان سماویہ کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ جو ہے وہ بڑے اچھے الفاظ میں کرتے ہیں اور نہایت ادب و احترام سے کرتے ہیں. یہ نبوت اور اولاد تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو دی، اور ان کو جو نبوت عطا کی، اور پھر اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا. ہمیں دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر. فجعلنا لہم لسان صدق علیہ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر کیجیے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. انہ کان مخلصا، بے شک وہ تھا چنا ہوا. وکانا رسول النبیہ، اور رسول اور نبی تھا. اب ان کے لیے لفظ آیا ہے رسول النبیہ. وکانا رسول النبیہ. ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور ہم نے آواز دی اسے طور کی دائیں جانب سے. طور الایمن، ایمان کہتے ہیں رائٹ سائڈ کو، یمین جیسے ہے نا، یمین و یسار، دایاں اور بایاں. طور الایمانی، طور کی دائیں جانب سے ہم نے انہیں آواز دی. نادیناہ، ندا دی، ہم نے پکارا اس کو طور کی دائیں جانب سے. وقربناہ نجیہ، اور ہم نے قریب کیا اسے سرگوشی کرتے. کیا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اسے قریب کر لیا سرگوشی کرتے ہوئے. نجیہ، سرگوشی کرتے ہوئے ہم نے اسے قریب کر لیا اپنے. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تھوڑا سا ہے، لیکن بہت پیارا ذکر ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ ہم نے، وہ تھے مخلص، انہو کان مخلصا، وہ مخلص تھے. اب یہ جو مخلص کا لفظ ہے اس کے ہم معنی الفاظ اور بھی ہیں. مصطفیٰ، یہ بھی چنا ہوا ہوتا ہے. مخلص، یہ بھی چنا ہوا ہوتا ہے. پھر مجتبی ایک لفظ ہوتا ہے. مختارن ایک لفظ ہوتا ہے. یہ چاروں الفاظ ایک ہی مفہوم کے ہیں، یعنی رسالت و پیغمبری کے لیے چنا ہوا ہونا، پسندیدہ شخص. اور رسول تھے اور نبی تھے، اور ہم نے آواز دی انہیں طور کی دائیں جانب سے. پکارا اللہ تعالیٰ نے انہیں طور کی دائیں جانب سے. وقربناہ نجیہ، اور ہم نے قریب کیا اسے سرگوشی کرتے ہوئے. ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون،
اور ہم نے عطا کیا اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر۔ یہ وہ واحد نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، یعنی کسی اپنے رسول کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دے، میرے ساتھ بھیج دے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کی یہ درخواست قبول فرماتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ انہو کان صادق الوعد، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے۔ یہ خصوصی طور پر اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم سے ان الفاظ میں کیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ اور یوں آپ نے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی اور صبر کرنے کا جو وعدہ کیا تھا آخر وقت تک اسے نبھایا۔ تو یہاں پہ صادق الوعد کہا گیا ہے اسی وجہ سے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ بھی رسول نبی تھے۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور تھے وہ یأمر حکم دیتے، اہلہ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ مرضیہ، اور تھے وہ اپنے رب کے نزدیک مرضیہ پسندیدہ۔ آپ اللہ کے بہت منظور نظر تھے، بہت پسندیدہ تھے، اپنے اہل کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا۔ انہو کان صدیق النبی، بے شک وہ تھے نہایت سچے نبی۔ اب ان کے لیے بھی صدیق النبی کا لفظ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت ادریس کے لیے صدیق النبی کا لفظ ہے۔ ورفعناہ، اور ہم نے بلند کیا ان کو، مکانا علیہ، بہت اونچے مقام پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے زمانے میں، ان سے پہلے حضرت شیش علیہ السلام گزر چکے تھے، ان کا نام قرآن میں تو نہیں ہے۔ حضرت ادریس اور حضرت شیش دونوں نبی تھے، جبکہ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول کے طور پہ مبعوث ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں، اور جن سے بعض لوگوں نے یہ جو ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پر، اس سے کچھ لوگوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس کو بھی زندہ اٹھا لیا تھا۔ معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو الفاظ قرآنی بہت واضح ہیں۔ رافیو کا الیہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، لیکن یہاں پہ اس آیت سے رفع سماوی کا مفہوم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ رفع کے ساتھ الہ کا ہونا ضروری ہے۔ الہ کی عدم موجودگی میں یہ مفہوم سامنے نہیں آتا۔ تو یہاں پر اس لفظ کا یہی مفہوم مراد لیا جانا چاہیے کہ ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بہت بلند مقام عطا کیا، بہت اونچے مقام پہ ہم نے انہیں فائز کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے۔ وہ جو 4 طبقات ہیں
ان کا میں نے بھی پہلے ذکر کیا تھا، انعام یافتہ لوگوں کی، ان میں سے اعلیٰ ترین طبقے کے افراد یعنی انبیاء کا یہاں اللہ کے انعامات کے حوالے سے تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ من ذریت آدم، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان کی نسل میں سے جنہیں ہم نے اٹھایا مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور ہم نے چن لیا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمانی، جب پڑھی جاتی تھی ان پر رحمان کی آیتیں، خروا سجدا و بکیا، تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے، اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اس پہ سجدہ کرنا ہے، اور آیت سجدہ تو آپ سب کو آتی ہوگی، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بہولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے سجدے کے اندر، جو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من
من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا